اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها الحمد للہ علی کل نعمہ واستغفر اللہ من کل ذنب وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطاہرین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تمام اہل ولا، موالیان آل محمد، محبان آل محمد کی خدمت میں اس عید اللہ الاکبر کے موقع پر ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ روایات کی روشنی میں عید سعید غدیر کو بہت بڑی عید قرار دیا گیا ہے۔ یہ بابرکت دن ولایت کے ساتھ مربوط ہے، ولایت آل محمد کے ساتھ۔ اس دن میں جو برکات اور رحمات پروردگار کی طرف سے اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں ان کا شمار بہت مشکل ہے۔ روایات کی روشنی میں یہ دن بابرکت ترین دنوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج اس مختصر سی نشست میں ہم اس دن کی مناسبت سے ولایت کے بارے میں کچھ عرائض آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت ہم نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے کہ جو تمام اہل ولا کے درمیان مشہور و معروف آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو اہل تفاسیر میں آیہ ولایت کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی انسانیت کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہوئے فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، کہ فقط اور فقط تمہارے سرپرست، تمہارے ولی ایک خدا ہے اور ایک اس کا رسول ہے، اور وہ کچھ مومنین ہیں کہ جو ایمان میں اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اور عمل کی دنیا میں وہ ایسے نمازی ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس آیہ شریفہ میں ولایت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ولایت کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ جو ایک منحصر ہے ذات خداوند تبارک و تعالی میں، کہ جس کو ہم ولایت وحدانیت، ولایت ربوبی کہتے ہیں، اور دوسری ولایت مخصوص ہے میرے تاجدار نبوت و رسالت خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، کہ جس کو آپ ولایت رسالی یا ولایت نبوی کے ساتھ موسوم کر سکتے ہیں۔ اور تیسری ولایت کہ جو مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالی مخصوص کر رہا ہے، وہ بھی تمام مومنین نہیں بلکہ مخصوص مومنین کے ساتھ یہ ولایت مخصوص ہو رہی ہے، وہ ولایت امامی ہے، ولایت ولائی ہے۔ اگر ہم آیت پر غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ ولی ایک بار استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہراً اگرچہ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک ہی ولایت ہے کہ جو ربوبیت سے شروع ہوتی ہے اور امامت تک ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک ہی ولایت کا ایک سلسلہ ہے، یہ ایک ہی سرپرستی کا ایک سلسلہ ہے۔
آئیے ہم اس آیت کو سرسری طور پر ایک اس مشہور دعا کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں کہ جو دعا ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے منقول ہے، اور وہ مخصوص ہے دعا اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کرتے ہیں، امام غائب کے زمانے میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس دعا کو شیخ بزرگوار محدث بزرگوار حضرت کلینی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور امام جعفر الصادق سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے کہ امام صادق نے فرمایا کہ آخری زمانے کے لوگ کہ جو غیبت امام میں زندگی گزار رہے ہوں گے، ان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے امام اور اپنی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس دعا کو تلاوت کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ بہت ہی مشہور و معروف دعا ہے، جس میں امام فرما رہے ہیں کہ ہر مومن آخر زمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دعا کی تلاوت کرے، بارگاہ رب العزت میں جائے، دست دعا بلند کرے اور کہے اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک۔ اے میرے پروردگار، میں تیری بارگاہ میں یہ چاہتا ہوں، یہ دعا مانگتا ہوں کہ اے میرے رب، تو مجھے اپنی معرفت عطا فرما، تو مجھے اپنی پہچان کروا، تو مجھے وہ قوت عطا کر کہ میں تجھے جان سکوں، تجھے پہچان سکوں، تیری معرفت حاصل کر سکوں۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ، کیونکہ اگر میں تجھے جان نہیں پاؤں گا، اگر میں تجھے پہچان نہیں پاؤں گا، تو میں تیرے نبی کی معرفت سے محروم رہ جاؤں گا۔ اگر مجھے تیری معرفت حاصل نہیں ہوئی تو میں تیرے نبی کی معرفت نہیں حاصل کر پاؤں گا۔ دعا کے کلمات اور آگے بڑھتے ہیں، اللہم عرفنی نبیک، عرفنی رسولک۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے توفیق عطا کر، تو میرے لیے وہ زمینہ فراہم کہ میں تیری رسالت، تیرے رسول، تیرے نبی کو جان سکوں، اس کو پہچان سکوں، اس کی معرفت حاصل کر سکوں۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، چونکہ اگر میں نے تیرے نبی کو نہ پہچانا، اگر میں تیرے رسول کی معرفت سے محروم رہا تو لم اعرف حجتک، میں کبھی بھی تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا، میں کبھی بھی تیری دلائل و براہین کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا، میں کبھی بھی اس حجت کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا جو حجت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے تو نے مجھ پر قائم کی ہے۔ اللہم عرفنی حجتک، اے میرے پروردگار، تو مجھے اپنی حجت کی معرفت نصیب فرما، تو مجھے وہ توفیق دے کہ میں تیری حجت کو پہچان سکوں۔ فَإِنَّكَ إِن لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ وَضَلَلْتُ عَنْ دِينِي، چونکہ اگر میں نے تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کی، اگر میں تیری حجت کو پہچان نہ سکا تو میں اپنے دین سے گمراہ رہ جاؤں گا۔ تو آپ نے اس دعا میں ملاحظہ کیا کہ اس میں معرفت کا ایک سلسلہ ہے کہ جو ذات خدا سے شروع ہوتا ہے اور حجت تک تمام ہوتا ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر معرفت دوسری معرفت سے مستقل اور الگ ہے، نہیں، ہر معرفت دوسری معرفت سے جڑی ہوئی ہے۔ وہ معرفت کے جو ربوبیت سے شروع ہوتی ہے وہ ولایت تک ختم ہوتی ہے، وہ معرفت جو وحدانیت سے شروع ہوتی ہے وہ حجت تک ختم ہوتی ہے، اور یہ ہر معرفت دوسری معرفت کے ساتھ متصل ہے، ایسی متصل ہے کہ جب تک ہم ایک معرفت کو مکمل طور پہ حاصل نہیں کر پائیں گے تب تک دوسری معرفت کے دروازے ہمارے لیے نہیں کھل پائیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے، انما ولیکم اللہ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ہم ولی ہیں، ہمارا رسول ولی ہے، اور یہ مومنین ولی ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ ولایت کا ایک سلسلہ ہے۔ اب اگر 3 ولایتیں ذکر ہو رہی ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ولایتیں مستقل الگ الگ ولایتیں ہیں، نہیں، بلکہ یہ ایک ہی ولایت ہے کہ جو تسلسل کے ساتھ بیان ہو رہی ہے۔ پہلے مرتبے میں اس ولایت میں ولایت وحدانیت ہے، ولایت ربوبیت ہے، دوسرے مرحلے میں ولایت رسالت و نبوت ہے، اور تیسرے مرحلے میں ولایت امامت ہے۔ اور یہ 3 ولایتیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح
متصل ہیں، اس طرح گرہ خوردہ ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ اگر آپ امامت سے شروع کریں گے تو اس کی انتہا اور اس کا اختتام ولایت ربوبیت پر ہوگا، اور اگر ہم ولایت وحدانیت سے شروع کریں گے تو اس کی انتہا ولایت امامت تک ہوگی۔ یہ ایک ہی سلسلے کے مختلف مراحل ہیں، ہر مرحلہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک ہی ولایت ہے اور ایک ہی معرفت ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیہ شریفہ میں جو ولایت وحدانیت، ولایت نبوت اور ولایت امامت بتائی جا رہی ہے، یہ ایک ہی سلسلہ ہے کہ جو متصل ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب تک ہم ان تمام ولایتوں کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہم ولایت کی حقیقت کو نہیں پا سکیں گے۔ اور اسی بات کا اظہار اگلی آیت میں ہو رہا ہے، 56ویں آیت میں۔ اس آیت میں 55ویں آیت میں کہا گیا کہ تمہارا ولی خدا ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور یہ مومنین تمہارے ولی ہیں۔ اور اس سے اگلی آیت میں باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم فقط ولی نہیں ہیں بلکہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ یاد رکھنا، ہم ولی ہیں، ہمارا رسول ولی ہے اور یہ مومنین ولی ہیں، اور جس نے بھی ہماری ولایت کو قبول کیا، من یتولی اللہ، جس نے ہماری ولایت کو قبول کیا، وہ رسولہ، جس نے ہمارے رسول کی ولایت کو قبول کیا، والذین آمنوا، اور جس نے ان مومنین کی ولایت و سرپرستی کو اپنے اوپر قبول کیا، وہی حزب اللہ ہے، وہی خدا کا گروہ ہے۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ اور یاد رکھو، کامیابی، سرفرازی سب حزب اللہ کے لیے ہے۔ ہمیشہ جو غالب رہے گا وہ حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ ولایت توحیدی، ولایت نبوی اور ولایت امامی، ان تمام ولایتوں کو قبول کریں، ان کی زیر سایہ آئیں، ان کی سرپرستی کو قبول کریں، پھر آپ حزب اللہ قرار دیے جائیں گے، پھر کامیابی اور سرفرازی آپ کے قدم چومے گی۔ انہی الفاظ کے ساتھ بارگاہ پروردگار میں دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں انہی ولایتوں کے ساتھ متمسک رہنے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔